اس کے بارے میں لیڈر آف اپوزیشن سوموار کو اپنے خطاب میں قوم کے سامنے اپوزیشن کا تفصیل سے نقطہ نظر پیش کریں گے۔ میں اس وقت صرف یہ بات کہوں گا کہ حکومت کے جو معاشی اور اقتصادی دعوے ہیں ان پر کاش ہم یقین کر سکتے، لیکن یہ وہی ٹیم ہے جو 3 سال سے پاکستان کی بربادی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ کوئی ایک وجہ بتا دیں، کوئی ایک فیکٹر بتا دیں کہ وچ از ڈفرینٹ، سیم فیسز، سیم انکمپٹنس اور وہی نالائکی ہے، دعووں کے ساتھ آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس آج بھی کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے، یہ ہوا کے دوش چل رہے ہیں، جہاں سے تھپیڑے آئے ادھر ان کی کشتی چلی جاتی ہے۔ 12واں 5 سالہ منصوبہ جو ہم تیار کر کے چھوڑ کے آئے تھے اس کو بھی یہ مکمل تھا، صرف ٹچنگ کر کے جاری کرنا تھا، یہ اسے بھی 3 سالوں میں منظور کر کے جاری نہیں کر سکے۔ آج پاکستان کا نہ کوئی 5 سالہ منصوبہ ہے، نہ کوئی پاکستان کا لانگ ٹرم پلان ہے، جبکہ ہمارے دور میں ویژن 2025 تھا جو 12 سال کا ترقیاتی منصوبہ تھا، اور اسی طرح 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 سے 18 تھا، جس کے تحت ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کی۔ آج کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور وہی نااہلی اور نالائکی ہے جس کو 3 سال سے قوم بھگت رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ جو مرضی وعدے کریں، آپ بتائیں قوم کو کہ کیا آپ اگلے سال میں کوئی نیا منی بجٹ دیں گے؟ کیا آپ بجلی کے نرخوں میں اضافہ تو نہیں کریں گے؟ کیا آپ گیس کے نرخوں میں اضافہ تو نہیں کریں گے؟ کیا آپ پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو نہیں کریں گے؟ تو ان بجٹ کے تقریروں کی اور اعداد و شمار کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ 3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ بجٹ کے بعد سارا سال قوم کو منی بجٹ کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، اور یہ اب بھی وہی کریں گے۔ لیکن آج جو میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کمال ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ کیا ہے کہ جو ایک منصوبے کے ساتھ بجٹ سے 1 دن پہلے کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے، بجٹ کے شور میں دب جائے، لیکن ہم اسے بجٹ کے شور میں دبنے نہیں دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ سے 1 روز پہلے قومی اسمبلی میں 2 قوانین بلڈوز کر کے پاس کرائے گئے، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے پاس کرائے گئے، جن میں ایک قانون بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو NRO دینے کا قانون تھا۔ ہم نے وہاں پر بھرپور احتجاج کیا۔ پاکستان نے جب بین الاقوامی کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ لڑا تو ہمارے وکیل نے وہاں پر یہ موقف پیش کیا کہ ہمارے قانون کے تحت ہائی کورٹس مجاز ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کا جائزہ لے سکیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کئی سزائے موت کے قیدیوں کی سزائیں ختم کی گئی ہیں، اور ابھی بھی کلبھوشن یادیو کی جو پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اگر کوئی قانون موجود نہیں تھا تو وہ کیسے ایڈمٹ ہوئی ہے، اس کی کیسے سماعت کی جا رہی ہے؟ لیکن یہ جو پاکستان کی قانون سازی کی تاریخ میں اور پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین لیجسلیشن ہے۔ پاکستان میں آج تک پرسن سپیسیفک کسی کے نام کے ساتھ قانون یا ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا جو اپنا نام لے کے قانون بناتے تھے، آئی ضیاء الحق، آئی جنرل مشرف، وہ قانون اور آئین کا حصہ بن جاتا تھا۔ ملٹری ڈکٹیٹر کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے
کہ ایک دشمن جاسوس کے نام کے ساتھ قانون سازی کی گئی ہے. یہ پارلیمنٹ کے چہرے پہ دھبا ہے, یہ پاکستانی قوم کی عزت کے اوپر دھبا ہے, یہ پاکستانی قوم کی غیرت کے اوپر دھبا ہے. اگر آپ نے قانون بنانا تھا, آپ ایک جنرل قانون بناتے. آپ نے کیوں کلبھوشن یادیو کے نام کے ساتھ قانون بنایا, اسے قومی اسمبلی سے بلڈوز کر کے پاس کرایا؟ وہ کیا ایمرجنسی تھی, وہ کیا مصیبت تھی, وہ کیا آپ کے اوپر پریشر تھا, یا آپ نے بھارت کی خوشنودی کے لیے یہ قدم اٹھایا جس سے آپ نے پاکستان کی عزت کا اور خود مختاری کا جنازہ نکال دیا؟ مسلم لیگ نون اس کی شدید مذمت کرتی ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جو پاکستانی غیرت کی علم بردار بنی ہوئی تھی. عمران احمد نیازی صاحب دھوکہ دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ ان سے بڑا کوئی غیرت مند پیدا نہیں ہوا. آج انہوں نے جس طرح بھارت کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں, جس طرح انہوں نے بھارت کو کشمیر کا سودا کیا ہے, اور جس طرح اب کلبھوشن یادیو کے لیے انہوں نے ایک کالا قانون قومی اسمبلی سے منظور کرایا ہے, ہم نے وہاں پر احتجاج کیا, ہمارے احتجاج کو نظر انداز کر کے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرے. یہ پاکستانی قوم کی غیرت اور عزت کے اوپر حملہ ہے. ہماری قومی اسمبلی کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم اپنے دشمن جاسوسوں کے نام سے انہیں ریلیف دینے کے لیے قانون سازی کریں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی, اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون بھرپور احتجاج کرے گی, اور اس قانون کو ہم کسی قیمت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ انہوں نے وہاں پر الیکشن کے حوالے سے انتخابی قوانین کو بلڈوز کیا ہے. پاکستان میں دوبارہ مارشل لا حکومتوں کے علاوہ کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی جمہوری حکومت نے انتخابی قوانین کو بلڈوز کیا ہو. مارشل لا حکومتیں اپنی مرضی کے قوانین بناتی ہیں تاکہ وہ الیکشن کو چرا سکیں. ہماری حکومت نے انتخابی قوانین پر کام شروع کیا تو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی, اور انتخابی قوانین کے پیکج کو قومی اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسد عمر صاحب بھی تھے, عارف علوی صاحب بھی تھے, اور غالباً شیریں مزاری صاحبہ بھی تھیں. یہ سب گواہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر انتخابی اتحاد, انتخابی قوانین کے لیے مکمل اتفاق رائے کے بعد لیجسلیشن کی. پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پہ پہلے آرڈیننس جاری کیا, اور اس آرڈیننس کے بعد اس کو قوانین میں ریلیکسیشن لے کے, آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اگلے مہینے الیکشن ہونے والے ہیں؟ کیا ایمرجنسی تھی کہ جو قومی اسمبلی کے قوانین کے تحت 2 کلیئر ڈیز چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی قانون پاس کرائیں تو کم سے کم 2 دن دیں کہ اس کے ممبران اس کو پڑھ سکیں, اس پہ رائے بنا سکیں, اس کا مطالعہ کر سکیں. انہوں نے وہ 2 دن کی شرط کو بھی ختم کیا اور بلڈوز کر کے تمام انتخابی قوانین پاس کرائے, جس سے اپوزیشن نے اختلاف کیا تھا. ہمارے تجاویز اس کے ساتھ منسلک تھیں, کوئی کوشش نہیں کی کہ اتفاق رائے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن چرانا چاہتی ہے, اور ہم اسے چرانے نہیں دیں گے. اگر یہ مثال قائم ہو گئی کہ کوئی بھی حکومت یک طرفہ طور پہ انتخابی قوانین میں ترمیم کر سکتی ہے, تو پھر ہر وہ حکومت جو کل کو آئے گی وہ اپنی مرضی کے الیکشن لاز میں تبدیلی لائے گی,
اور الیکشن کو چرا کے دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی. یہ ایک اتنا خطرناک پریسیڈنٹ ہے کہ اگر ہم کسی بھی حکومت کو یہ حق دے دیں کہ وہ یک طرفہ انتخابی قوانین کو تبدیل کرے تو پاکستان میں آزاد منصفانہ الیکشن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اور حکومت نے یہ قانون پاس کرا کے ایک نئے بحران کی بنیاد رکھ دی ہے اور اگلے الیکشن کو آج ہی سے متنازع بنا دیا. اور میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو اس قانون کے تحت نہایت سنگین ہیں. حکومت نے حلقہ بندی کی بنیاد آبادی کی بجائے ووٹر رجسٹریشن کو بنا دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسماندہ علاقے جہاں پہ ووٹر رجسٹریشن کی کمی ہے، جو لوگ ابھی رجسٹر نہیں ہوئے آبادی کے، وہ ڈس انفرنچائز ہو جائیں گے. اور کن علاقوں میں نسبتاً ووٹر رجسٹریشن کم ہے؟ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، سندھ کے کچھ پسماندہ علاقے، پنجاب کے کچھ پسماندہ علاقے. جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ووٹر رجسٹریشن کم ہوتی ہے. اسی طرح خواتین کی ووٹر رجسٹریشن کم ہوتی ہے، یا اقلیتوں کی بھی ووٹر رجسٹریشن کم ہوتی ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے. تو ہمارے وہ تمام ملک کے حصے جو پسماندہ ہیں اور وہ تمام طبقے جو پسماندہ ہیں جن کی ووٹر رجسٹریشن میں کمی ہے، ان سب کو ہم ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے ووٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتخابی عمل سے باہر رہیں، اور جو لوگ رجسٹر ہیں ہم انہی کے ساتھ حلقہ بندی کریں گے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ شہروں کو ہوگا اور ترقی یافتہ علاقوں کو ہوگا. اور یہ جو شرط ہے یہ انہوں نے اپنی ایک اتحادی جماعت کے فرمائش پہ رکھی ہے تاکہ کراچی میں 2 سیٹیں بڑھ جائیں، 4 سیٹیں بڑھ جائیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے سیٹیں گھٹ جائیں. یہ کس قسم کی آپ سیاسی رشوتیں بانٹ رہے ہیں کہ جس سے آپ پاکستان کے وفاق کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستان کی آبادی کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. ہمیشہ حلقہ بندی کی بنیاد آبادی ہوتی ہے تاکہ ہر پاکستانی شہری حلقے کے اندر آئے، حلقے کی تقسیم میں اس کا وزن آئے اور پھر ان کے ووٹ بنائے جائیں. یہ اگر کسی کا ووٹ نہیں بنا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے باہر پھینک دیا جائے ترازو سے. اس کا ووٹ بنایا جانا چاہیے اور اس کو بیچ میں شامل کیا جانا چاہیے. تو یہ ایک بڑی خطرناک تبدیلی ہے کہ حلقہ بندی کو آبادی کی بجائے ووٹر رجسٹریشن کے اوپر لے گئے ہیں. دوسری اہم جو خطرناک بات ہے کہ ووٹر لسٹ کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ الیکشن کمیشن سے نکال کے نادرا کو دے دی ہے. اگر نادرا ووٹر رجسٹر مینٹین کرے گا ووٹرز کا، یہ تو پھر حکومت کے پاس آ گیا، ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس آ گیا. حکومت جیسے چاہے مرضی چاہے ووٹرز لسٹوں میں جس کا مرضی نام نکال دے، جس کا مرضی ڈال دے، جس کو مرضی آگے کر دے، جس کو مرضی تبدیل کر دے، اور وہ ووٹرز لسٹوں کو مینوپولیٹ کر کے الیکشنوں پہ اثر انداز ہوگی. ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی پراپرٹی ہے، اس سے نہیں لی جا سکتی. یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے آزاد اور منصفانہ الیکشن کے اوپر جو حکومت نے کیا ہے. اسی طرح جو ای ووٹنگ اور اوورسیز ووٹنگ ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، نہ ابھی تک ان پر کوئی سٹڈی ہوئی ہے، پائلٹ پروجیکٹ جس نے کامیاب قرار دیا ہو. جو پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا اس نے انہیں ناکام قرار دے دیا تھا، انہیں انفیزیبل قرار دیا تھا. اور اسی طرح نیوزی لینڈ کے اندر، فن لینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، آئرلینڈ کے اندر بہت سے ترقی یافتہ ممالک اس معاملے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سیکریسی مینٹین نہیں ہوتی
اور یہ ہیک فری نہیں ہے. ہیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آن لائن مشین کے ذریعے ہیک کر سکتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سرکٹس ہوتے ہیں, اس میں چپس ہوتے ہیں. آپ 3 لاکھ مشینوں میں سے 25,000 مشینوں کے اندر اپنا چپ لگا دیں جو ایک خاص طرز کا نتیجہ نکالے تو آپ کا کام ہو گیا. اور یہ مشینیں کس کے قبضے میں ہوں گی؟ کیا یہ مشینوں کی شفافیت ہوگی کسٹڈی میں؟ کیا کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اس میں سے 20-25 ہزار مشینوں کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے؟ تو یہ بڑے سیریس تحفظات ہیں. لیکن جو حکومت کی بےتابی اور بے چینی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ RTS کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالا تھا, یہ اس دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالنے کی سکیم بنا رہے ہیں. ہم یہ سکیم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی ووٹرز کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. یہ بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. وہ ایک وکیل صاحب ہیں, ایک وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, وہ بڑے افلاطون بنتے ہیں ٹیکنالوجی کے. میں انجینئر ہوں, مجھے پتہ ہے ٹیکنالوجی کیا ہے, مجھے پتہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے اگر رائے دینی ہے تو وہ بتائیں کہ قتل کے ملزم ضمانت کیسے کرانی ہے, وہ بتائیں کہ کسی قبضے کے اوپر سٹے آرڈر کیسے لینا ہے. اس کے اوپر اپنا ماہرانہ رائے دیں تو ان کی بات مانی جائے گی. لیکن وہ ہمیں ٹیکنالوجی پڑھانے کی کوشش نہ کریں, ہمیں ان سے زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ ہے. میں خود انجینئر ہوں. تو لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر کوئی حل ہوتی تو امریکہ جیسا ملک, برطانیہ, جرمنی جیسا ملک جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور جہاں ٹائم کی بہت زیادہ قیمت ہے, ہم سے زیادہ وہ لوگ ٹائم کے بارے میں حساس ہیں, وہ یہ سب اختیار کر لیتے. اسی طرح جو اوورسیز ووٹنگ ہے, اپوزیشن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کی مخالف نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے, جو سین فرانسسکو میں رہ رہا ہے, جو لندن میں رہ رہا ہے, اس کو نارووال کے حلقے کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس کو لالا موسیٰ کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس کو جیکب آباد کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس کو کلات کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اسے ثوابی کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ یا کالام کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس سے تو آپ پوچھیں کہ لندن کی آب و ہوا کیسی ہے, لندن کی جو میس ٹرانزٹ ہے وہ کیسی چل رہی ہے, نیو یارک کے اندر کرائم کی سچویشن کیسی ہے. تو ایک شخص جو بیرون ملک بیٹھا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات سے باخبر نہیں, وہ ہمارے حلقوں میں ووٹ نہیں دے سکتا. لیکن چونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں تو ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جا سکتی ہیں. وہ اپنے نمائندے بھیجیں قومی اسمبلی کے اندر, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے علاقوں کی سیاست جن کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں انہیں ووٹ دے کر آن لائن انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے ان کے ووٹوں کو ہیک کرنے کا دروازہ کھولا جائے. پوری دنیا میں ثابت شدہ ہے, FBI نے, سائبر سیکیورٹی یونٹ نے کہہ دیا ہے, ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہہ دیا ہے, دنیا کی ہر جمہوریت نے کہہ دیا ہے کہ آن لائن ووٹنگ سیف نہیں ہے, ہیک ہو جاتی ہے. کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ پاکستان دشمن ایجنسیاں جن کے پاس سائبر اٹیک کرنے کی صلاحیت ہم سے بہت بہتر ہے, وہ پاکستان کے آن لائن نظام, ووٹنگ نظام میں داخل ہو کے ہمارے انتخابی نتائج سے نہیں کھیلیں گے؟ کون اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک ایسے دروازے کھول رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کی جو خود مختاری ہے, جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے, اس میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے.